محمد نواز شریف صاحب انشاءاللہ ملک کے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ محمد نواز شریف صاحب نے کبھی یہ اعلان نہیں کیا کہ میں مری سے الیکشن لڑوں گا۔ جو دور رہا پاکستان تحریک انصاف کا کہ سوائے اس دور میں گالم گلوچ کے اور عملی طور پہ اسلام آباد شہر میں پاکستان تحریک انصاف کوئی کام نہ کر سکے۔ کچھ اختلافات ضرور تھے دانیال عزیز صاحب کو پارٹی کے ساتھ۔ اے بی این ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں تراب نقوی۔ ناظرین، عام انتخابات 2024 میں جو ہے وہ چند روز ہی باقی رہ گئے ہیں۔ سیاسی گہمہ گہمی بھی اس وقت عروج پر ہے۔ آج ہمارے ساتھ عام انتخابات 2024 پر بات کرنے کے لیے نون لیگ کے سینئر رہنما طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، جو کہ حلقہ NE 47 سے اس بار اسلام آباد سے عام انتخابات کے لیے کینڈیڈیٹ بھی ہیں۔ تو ان سے جانتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ NE 47 سے کینڈیڈیٹ ہیں اس بار۔ سر، کیا سیاسی تیاریاں جو ہیں اور انتخابات کے حوالے سے تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا کہ الیکشن 2024 کے حوالے سے ملک میں اس وقت جو ہے وہ انتخابی عمل جاری ہے۔ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے امیدوار سامنے لے کے آ رہی ہیں۔ اسلام آباد میں ہماری قومی اسمبلی کی 3 سیٹیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تینوں سیٹوں پہ اس وقت مضبوط امیدوار موجود ہیں۔ ہم اپنی انتخابی سرگرمیاں اس وقت ملک میں اپنا شہر میں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ اور جو ہمارا رورل ایریا ہے وہاں پہ ہمارے جو دھڑے موجود ہیں ان کے ساتھ اپنے رابطے بالکل قائم ہیں۔ اور اس سے پہلے جو دور رہا پاکستان تحریک انصاف کا، وہ لوگوں نے جس طرح یہاں پہ دیکھا کہ سوائے اس دور میں گالم گلوچ کے اور اپنے جو آپ کے سیاسی حریف ہوتے ہیں انہیں تنقید کا نشان بنانا، انہیں ہتک گفتگو، اس کے علاوہ عملی طور پہ اسلام آباد شہر میں پاکستان تحریک انصاف کوئی کام نہ کر سکی۔ عوام اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر، اگر ہم ظاہر ہے اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں، کسی نے بھی اگر ڈیولپمنٹ دی ہے، کسی نے کام کیے ہیں لوگوں کے لیے، ان کی زندگی میں کوئی سہولتیں لے کے آیا ہے، تو وہ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے۔ اس وقت بھی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم انشاءاللہ جو اوورآل اسلام آباد کے مسائل باقی ہیں، خاص طور پر رورل ایریا کے اندر، انہیں ہمیشہ کے لیے اسٹریم لائن کریں۔ سر، شہباز شریف صاحب نے 14 ارب روپے جو ہے وہ مختص کیے تھے اسلام آباد کے مضافات کے لیے، ترقیاتی پروجیکٹس، ان پہ کچھ کام ہوا بھی ہے۔ تو سر، جو باقی کی رقم ابھی بچی ہے، الیکشن سے پہلے ان پر کام جاری رہے گا یا الیکشن کے بعد اس رقم کو استعمال کیا جائے گا مضافات کے لیے؟ دیکھیے، یہ آپ نے اچھا کیا، یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا۔ اسلام آباد کو بنے ہوئے تقریباً اب 63-64 سال ہونے کو ہیں۔ 1960 میں اسلام آباد بنا تھا، دارالخلافہ ڈکلیئر کیا گیا۔ ان 63-64 سالوں کے اندر پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد میں CDA جو ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وہ اسلام آباد کے رورل ایریا کے اندر مضافات جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کام کر رہا ہے۔ جو آپ نے سوال کیا کہ ان کی سٹیٹس کیا ہے، یہ کام سارے اسلام آباد رورل ایریا میں جاری ہیں، اور اس میں آپ یہ کہیں کہ ہماری گورنمنٹ چینج ہونے کے بعد نگراں حکومت جب سے آئی ہے تھوڑا سست روی کا شکار ہے، یہ ضرور میں بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن چونکہ وہ ٹینڈر ہو چکے ہیں، کام جاری ہیں، لہٰذا انہوں نے ہر صورت مکمل ہونا ہے۔ اور جو آن گوئنگ کام ہوتے ہیں وہ اگر الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے اس صورت میں بھی وہ بند نہیں ہوتے۔ نیا ٹینڈر آپ نہیں کر سکتے لیکن آن گوئنگ کام کبھی نہیں رکتے۔ دیکھیے، بیانیہ اور منصوبہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بالکل قائم ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے وہ صندوق میں بند کی ہوئی ہے اور ایک دن اس کو باہر نکالیں گے۔ جتنا بھی اس وقت انتخابی عمل ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون سب سے بڑھ چڑھ کے اور سب سے زیادہ آرگنائز طریقے سے حصہ لے رہی ہے۔ وہ مینیفیسٹو اس جدید جو حالات ہیں اس کے مطابق، جدید تقاضوں کے مطابق بنانا، اس پہ کام کرنا، وہ بھی ہمارا کریڈٹ ہے۔ اور ہمارا سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ جس کو میاں نواز شریف صاحب نے ہیڈ کیا اور 3000 سے زائد امیدواروں کو خود سنا، خود ان کو انٹرویوز کیے، اور اب جو ہے بلوچستان سے آغاز ہو چکا ہے، ہم جو اپنے پارٹی ٹکٹ ہیں وہ اناؤنس کر رہے ہیں۔ یہ سارا کریڈٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو جاتا ہے۔ باقی میاں نواز شریف صاحب کا جو ادوار رہے ہیں بطور پرائم منسٹر، اور جو 2013 سے لے کے 2018 تک ہم نے جس طرح ملک کی خدمت کی ہے، وہی پوری قوم کے سامنے ہے۔ اس کا موازنہ اگر آپ عمران خان کے دور سے کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے دور میں کتنے کام ہوئے ہیں اور عمران خان کے دور میں کتنے کام ہوئے ہیں۔ فورن انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستان سے اب بھاگ چکے ہیں، یہ کہنا مناسب ہوگا۔ اب
جو نون لیگ کا ادوار ہے اور اگر نون لیگ حکومت میں آتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں فورن انویسٹرز واپس پاکستان آئیں گے اور اسی طرح فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں دوبارہ بحال ہوگی؟ دیکھیے فورن انویسٹرز کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اعتماد، اور یہ اعتماد انہیں ہمیشہ مسلم لیگ نون کے دور میں ملا ہے. جتنی بھی آپ یہ کہیں کہ بڑی انویسٹمنٹس پاکستان میں آئی ہیں وہ ہمیشہ نواز شریف کے دور میں آئی ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کے اوپر جو ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں وہ بھی، اور جو دیگر ممالک ہیں جن سے ہمارے تجارتی یا دیگر روابط یا مراسم ہیں، وہ سب اعتماد کرتے ہیں. اور یہ سرمایہ کاری جو ہے یہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے، اور الیکشن ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ واحد صورت ہے کہ جس کے بعد ایک مستحکم حکومت جب وہ پاکستان میں بنے گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان میں سرمایہ کاری بھی آئے گی. اور جو اس وقت ملک میں ایک فضا دیکھ رہا ہوں، سیاسی فضا دیکھ رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنی حکومت بنائے گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ این اے 57 سے دانیال عزیز کا جو ٹکٹ کا معاملہ ہے وہ آپ کے پاس آ چکا ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو ٹکٹ دینا ہے یا نہیں دینا. سر کیا ہونے جا رہا ہے؟ مطلب کہ دانیال عزیز صاحب کے اختلافات بھی ہیں پارٹی سے، تو سر فیصلہ آپ کے پاس آیا، کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ دیکھیے یہ جن ذرائع نے آپ کو یہ خبر دی ہے یہ خبر ٹھیک نہیں ہے. میرے پاس بالکل یہ فیصلہ نہیں آیا. یہ فیصلہ پارٹی کی قیادت نے اور ہمارے جو پارلیمنٹری بورڈ ہے جس کے سربراہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور پارٹی کے ہمارے صدر شہباز شریف صاحب، چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ، اور چیئرمین الیکشن سیل اسحاق ڈار صاحب، اور ہمارے تقریباً 30 کے قریب ممبران ہیں، بورڈ کر رہا ہے اور بورڈ ہی اس ٹکٹ کا فیصلہ کرے گا. کچھ اختلافات ضرور تھے دانیال عزیز صاحب کو پارٹی کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اگر کوئی گلہ شکوہ تھا تو وہ دوستوں کے ذریعے پارٹی کے انر سرکلز کے اندر بیٹھ کے یہ بات کرنی چاہیے تھی، میڈیا بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن خوشی ہوئی کہ دانیال عزیز میرا بھائی ہے کہ انہوں نے کل اس چیز کو ریئلائز کیا، انہوں نے اپنے بیانات واپس لیے. احسن اقبال صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی تھی انہوں نے اس پہ اپالوجی بھی کی. یہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ عقل مندی ہے، بڑا پن ہے، جب انسان کو ریئلائز ہو کہ میرے سے ایک بات غلط ہوئی ہے تو اس کو ریکٹیفائی کیا انہوں نے. باقی فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی انشاءاللہ. محمد نواز شریف صاحب نے کبھی یہ اعلان نہیں کیا کہ میں مری سے الیکشن لڑوں گا. یہ ساری افواہیں تھیں. کوئی ایک بیان میاں صاحب کا کوئی میڈیا پہ اپنی کسی نجی محفل میں بھی انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ مری سے وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب وہ ہمارا آپ یہ کہیں کہ بھائی ہیں، انہیں الیکشن لڑنا چاہیے تھا، لیکن ان کے انکار کے بعد اب پارٹی کا دوبارہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پارلیمنٹری بورڈ نے ابھی پنڈی ڈسٹرکٹ اور پورے پنڈی ڈویژن کے انٹرویوز کیے ہیں، تو ابھی فیصلہ ہوگا کہ وہاں سے کون الیکشن کانٹیسٹ کرے گا. میاں محمد نواز شریف صاحب انشاءاللہ ملک کے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اور ان کے کریڈٹ میں مجھے بار بار آپ یہ کہیں کہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ ان کے کریڈٹ میں جو پروجیکٹس ہیں، جو منصوبے انہوں نے پاکستان کو دیے، پاکستان کو جس طرح انہوں نے آگے بڑھایا، پاکستان کے عوام کے لیے انہوں نے خوشحالی کے سفر شروع کیے، طے کیے اپنے سابقہ ادوار میں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان دوبارہ خوشحالی کے اس سفر پہ انشاءاللہ الیکشن 2024 کے بعد گامزن ہوگا. تھینک یو سو مچ. طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، کافی سیاسی صورتحال پر بھی بات کی اور آنے والے الیکشنز پہ جو منصوبہ بندی ہے نون لیگ کی اور اسلام آباد میں جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان پہ بھی روشنی ڈالی. مجھے اجازت دیجیے.